ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر مصدق صاحب نے بالکل اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو بلا کے بٹھا کر بات کرنی چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسی کا انیشیٹو ہوتا ہے, لیکن جب مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں دو مختلف رائے آتی ہیں رسپانس کی پی ایم ایل این کے اندر سے. ذرا سنیے کس طرح. بالکل ویلکم کروں گا اگر یہ میننگ فل کوئی گیدرنگ ہو سکے جس میں یہ تمام فیصلے کیے جائیں کہ کووڈ کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. حکومت کو انیشیٹو لے اس مسئلے کے اوپر. فیصلہ میاں صاحب نے کر لیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے, اپنے اصولوں پہ لڑیں گے, اور دیٹس اٹ. سو ڈاکٹر مصدق صاحب, پھر اب فائنلی اگر حکومت یا پرائم منسٹر صاحب ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این ادھر بات کرنے جائے گی. ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں انویٹیشن؟ یہ میں ڈار صاحب سے پوچھوں گی, آ جانا چاہیے تھا, لیکن آپ لوگ کریں گے پھر بات چیت اگر گورنمنٹ بلاتی ہے؟ جی ڈاکٹر مصدق صاحب. مائک میوٹ تھا, میں معافی چاہتا ہوں. جی دیکھیں, میں آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی یہ ہے کہ پرسوں اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی کرونا وائرس پہ, اور جس وقت میٹنگ بلائی تھی اسی وقت ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا یہ این آر او مانگ رہے ہیں. جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں صرف ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے کیسز ختم کرو اور ہمیں این آر او دو, تو ہم ان کو کبھی این آر او نہیں دیں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کو این آر او نہیں چاہیے, اگر آپ ان سے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو این آر او چاہیے. اگر پرائم منسٹر صاحب خود پہلے تو حلفاً یہ کہیں کہ یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی پبلک ہیلتھ ایشو کے اوپر, یہ این آر او نہیں ہے, کوئی ان سے این آر او نہیں مانگ رہا, اور پھر سب لوگوں کو بلائیں تو گڈ فیتھ میں آ جائیں گے. ورنہ تو یہ ہمارے ساتھ 5 مرتبہ ہو چکا ہے کہ اسپیکر صاحب میٹنگ بلاتے ہیں, 4 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے. دوسرا, ابھی ایک پروگرام میں مالک صاحب کے تھوڑی دیر پہلے فواد صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ 12 میٹنگ بلائے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو فواد صاحب جو ان کے وفاقی وزیر ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وہی بات جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. یہ کیوں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ کرونا پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کیوں آپ 12 کو بھائی اندر لا رہے ہیں؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کہیں کہ آپ جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی, اس لیے کیونکہ میں نے اس بات کا جواب لینا ہے کہ یہ ایک وقت ہے کنسنسس بلڈنگ کا. حکومت میں جو ہوگا اس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے, اس لیے جواب دہی ادھر کے معاملات ہی ان سے ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے ان سے. وفاق میں آپ سے جواب دہی ہوگی. سو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس میں بلا کے کچھ اور کہا جاتا ہے, بعد میں کوئی اور بات کہہ دی جاتی ہے, بقول ڈاکٹر صاحب کے 4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. سو بتائیے نا کہ کوئی اگر جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے تو کون پہل کرے گا اس میں؟ حکومت ہی کرے گی یا اپوزیشن کرے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ناانصافی کیا, اور جو ان کا بیان ہے جی کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا این آر او کی بات کرتی ہے. ایک طرف قوم تو چلیں اس کووڈ پہ یا کرونا پہ ان کا دورہ معیار دیکھ رہی ہے. یہ کہتے تھے جی پارلیمنٹ کے فلور پہ, اور پارلیمنٹ کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے, پارلیمنٹ مقدس ہے, ادھر آ کے بات کرنی چاہیے. چند روز قبل آپ کے سامنے ہے, شاید ماریہ پوچھ رہی تھی کہ باضابطہ حکومت کی طرف سے کب ان کو آفر آئے گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے باقاعدہ کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی اپوزیشن. پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتائیں, ڈاکٹر مصدق صاحب پرائم منسٹر صاحب بتائیں تو کوئی حرج ہے پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں اسپیکر, ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, ایک سیکنڈ آپ مجھے ذرا موقع دیں. حکومت کو زیادہ ٹائم دیا کریں, 2 اپوزیشن کے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے قوم کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے. دیکھیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کا پارلیمنٹ کا ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. اگر وہ کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, باقی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, تو ان کا کیا کام ہے اس کا بائیکاٹ کے جانا؟ اگر یہ سنجیدہ ہیں, اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے اور فیٹ ایف کے بل کی طرح بیہائنڈ دا سین ہمیں بلیک میل کریں گے, پوری قوم کے سامنے ہے, تو وہ چیزیں تو سامنے آئیں گی. دوسرا, مصدق ملک صاحب چھوڑیں, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, میرا پی ٹی آئی سے ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں. ہم دونوں کو سوچنا چاہیے, کیا حالات آج خطرناک نہیں ہیں پہلے سے زیادہ کرونا کو لے کے؟ کیا جلسے ہونے چاہیے؟ حکومت نے ایک بھی جلسہ نہیں کیا, ماریا ایک بھی جلسہ نہیں کیا, جبکہ این سی او سی نے اور این سی سی نے فیصلہ کیا کہ بڑی گیدرنگز نہیں ہوں گی. بار بار قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج کل فردوس عاشق امان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. بار بار میں ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جی وہ ریلی کیا وہ جا رہی تھی, لوگ اکٹھے ہو گئے جی, وہ جی
جی جی سر کلیئرٹی یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ضرور پابندی لگائیے، لیکن جب ہم اتنے بڑے مجمع اور دیکھتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ریاست اپنی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہی، تو پھر یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز کے سوال اکٹھے ہو کرتے ہیں۔ پرنسپل پوزیشن میری ہے کہ جلسے نہیں کرنے چاہیے، لیکن ریاست کی ریٹ کے بارے میں اتنا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو کیوں ہے، یہ بھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا نا۔ بالکل ایسا دیکھیں ماریا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے، ایک چھابڑی والا دیکھ رہا ہے، ایک ریسٹورنٹ والا دیکھ رہا ہے، اسکول والے احتجاج کر رہے ہیں، جلسہ جلوس پاکستان میں ہو رہا ہے، شادی ہال والے، میرج ہالوں والے، شامیانے والے۔ کس طرح قوم ایک پیج پہ آ سکتی ہے جبکہ لیڈرشپ اس ملک کی ایک پیج پہ آنے کو تیار نہیں ہے؟ اپوزیشن میں بلاول زرداری ہوں، مریم صفدر صاحبہ ہوں، خود کو فیوچر کا پرائم منسٹر پورٹریٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیڈرز ہیں۔ لیڈرز کا کام ہے قوم کو تحفظ دینا، قوم کے مستقبل کا سوچنا، ان کی جانیں بچانا۔ اگر ہم لوگ ہی جلسہ جلوس کھیلیں گے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ گلی محلے کے اوپر ایس او پیز، مساجد میں ایس او پیز، مارکیٹس میں، پارکس میں، ٹرانسپورٹیشن میں کہاں ہم ایس او پیز لگا سکتے ہیں؟ یہی بات ہم اپوزیشن والوں کو کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہیں نہیں جا رہا، پاکستان بھی ادھر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو ایونچولی ایس او پیز لگانے پڑیں گے، ریاست کو لگانے پڑیں گے۔ یہ جو 2 ماہ ٹھہرنے والی بات ہے اس پہ میں اگری کرتی ہوں۔ بائی دی وے نفیسہ صاحبہ، اگر ایک ہفتہ میں تو 2 ماہ کی بات نہیں کر رہی، ڈاکٹر صاحب مجھے وقت اور یا تو آپ دیکھیں ایک سیکنڈ دیں، پھر یہاں تو اگر ہم حکومت جیسے آپ بات کر رہی ہیں ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرائیں، جب ہم ان کے ساتھ ایس او پیز کی طرف آتے ہیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، بیکاز کہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، یہ بات ہے صرف۔ ہم کہہ رہے ہیں ضرور کرائیں لیکن اکراس دا بورڈ کرائیں، یہ میری گزارش ہے۔ نفیسہ صاحبہ 4 ہفتے، میں تو کہتی ہوں 2 مہینے چھوڑ دیں، آپ اب تو سائنٹیفک ڈیٹا ہے نا کہ 4 ہفتے چاہیے ہیں اس کا سائیکل بریک کرنے کے لیے۔ 4 ہفتوں بعد آپ یہی جلسے ضرور کر لیجئے گا، کوئی نہیں اس پہ اعتراض کرے گا۔ کیوں ہم 4 ہفتے اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے؟ اس کی لاجک کیا ہے پیچھے؟ تحریک پہ کون سا ایسا فرق پڑ جائے گا آپ کی؟ دیکھیں میں وہی پوائنٹس ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی کہ ان کی کرونا کی پالیسی میں بہت بڑے گیپس ہیں شروع میں، اور ایون ناؤ یہ مکسڈ میسیجنگ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو کہ یہ دکانیں کھولیں، سندھ میں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے، آپ دکانیں کھولیں، اور ادھر ایس او پیز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اتنے سارے اگزامپلس ہیں جہاں انہوں نے خود وائلیشنز کی ہیں۔ کب سیکنڈ ویو شروع ہوا؟ کیوں انہوں نے جب ویو ختم ہونے کو تھا تو کیوں انہوں نے گلگت بلتستان کی الیکشنز اس وقت نہیں کرائیں؟ کیوں انہوں نے جب ویو بڑھ رہا تھا اس وقت انہوں نے گلگت بلتستان کی الیکشنز کرا کے اور آدھی گلگت بلتستان کو انہوں نے انفیکٹ کر دیا ہے؟ تو ان کی پالیسی جو ہے اٹس فل آف ہولز۔ اس کے اوپر پھر یہ کہتے ہیں غریب کا ان کو احساس ہے، لیکن آج غریب کو انہوں نے زندہ دفن کرنے کو یہ اس نہج پر یہ پہنچ گئے ہیں۔ غریبوں کے حالات ایسے ہیں کہ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ ہم اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں، ہم پی آئی پہ لگا رہی ہیں، مہنگائی کے بالکل وہی الزام آپ پہ لگے گا۔ سندھ میں آپ کی پالیسی مختلف ہے، ان کو صرف کرونا یاد ہے، وفاق اور پنجاب میں آپ کی پالیسی مختلف ہے۔ آپ کے اپنے جو اشتہار ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی ٹھوس وجہ جسے اجازت دیے گئے کاروباروں اور علاج اور معالجے کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، یہ آپ لوگوں نے کہا ہے اپنے اشتہاروں میں۔ سنیں میری بات جی، آج ہر کوئی یہ رسک لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کا جو لارجر ایم اور گول ہے وہ یہ ہے کہ اس کٹ پتلی ناکام نالائق حکومت جنہوں نے لوگوں کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے ہیں جو ماضی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان کو گھر جانے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ نفیسہ بی بی آپ جلسے کرتے ہیں 4 ہفتے بعد، کیا گورنمنٹ چلی جائے گی؟ 2 مہینے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی؟ اس وقت ماریا ریڈیو پاکستان کے لوگ یہ باہر دھکے دے کر لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ آج سٹیل مل کے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دھکے دے کر لوگوں کو نکالا ہے۔ یہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، مہنگائی سے لوگوں کی آپ جس وجہ سے یہ نکال رہی ہیں تحریک، اس پہ اعتراض نہیں ہے، وقت ٹائمنگ پہ اعتراض ہے، ٹائمنگ پہ اعتراض ہے۔ بالکل ہم عوامی لوگ ہیں، میرے گھر کے باہر آج 50 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں،
खाना नहीं है उनके पास, अफोर्ड चलिए नहीं कर कंक्लूडिंग सकते। नोट डॉक्टर साहब, ये तो कठपुतली 4 है। हफ्ते अगर ये इस अपने तहरीक हलकों पे में जाके थोड़ा सा ब्रेक लगा लेंगे में जा सकते हैं, तो क्या आपकी गैस कनेक्शन तहरीक जो है उसमें कोई बहुत फर्क पड़ेगा या हुकूमत बहुत कमजोर हो जाएगी अगर आप ये 4 हफ्ते मुसलसल तहरीक चलाते रहेंगे? डॉक्टर साहब, व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन अगर इस 4 हफ्ते ना चलाई गई तहरीक उसके बाद चला लें? जी डॉक्टर साहब, अगर मारिया हम इनके साथ बिल्कुल कमिटेड है, अगर एक पॉलिसी के साथ चले, ठीक है, एक जलसे की नहीं है कोरोना कि एक जलसे से चलिए निकलती अब है आपकी कोरोना। सिंध में भी हो रहा है ना, वहां पे आपकी डिफरेंट पॉलिसी बाहर नजर आ रही है। डॉक्टर साहब कंक्लूडिंग नोट फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। कोई डिफरेंट पॉलिसी नहीं है। वी आर कमिटेड कि कोरोना को अगर खत्म करना है तो आप ये इनकी जो मुलाकात वाली पॉलिसी डॉक्टर साहब आप बता दें। ठीक है नफीसा, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सियासतदान, क्योंकि ये सियासी नहीं है, सियासी क़यादत आती है ये टेबल के नीचे। मैं कैसे बात करूं जी, तरीका बता दें। जी डॉक्टर साहब, देखिए 2 बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा ने सही कहा है, मैंने भी ये पहले आपको कहा है कि अगर एक मौसर पॉलिसी हो और आप ये तफरीक करें, लॉकडाउन इज नॉट शट डाउन, कोई शट डाउन को नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप एक मौसर पॉलिसी लेकर आए और आप बात करने को तैयार हो, आप हल्फन कहें कि एनआरओ नहीं करेंगे तो बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करने को तैयार नहीं तो बात कैसे होगी? तो ये बात है सर, ये तो अगर मगर है बड़ा सर, बड़ा अगर मगर है डॉक्टर साहब ये वैसे नहीं देखिए ना, मैं आप मारिया साहबा मेरी बात तो सुने। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं अगर आपको ये सवाल रिटर्न करूं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जब एक बंदा मरा था जिसके घुटने के ऊपर एक स्याफाम आदमी, एक सफेद आदमी ने घुटना रखा था, तो पूरा यूरोप और पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ था। तो आपको कोई पोजीशन उस वक्त क्या थी? आप चाहती थी ये टेस्ट ना हो क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो ये बात जो है इस तरह मीडिया हमसे नहीं सकता। सर वहाँ 1.25 लाख लोग मरे सर अमेरिका में। वेरी गुड एग्जाम्पल टू कोट डॉक्टर साहब। मैं एक पॉइंट ऐड करना अमेरिका की एग्जाम्पल कोट करना ठीक नहीं है सर। 1.25 लाख बंदे वहाँ मरे हैं सर। ब्लैक लाइव्स मैटर मैडम ब्लैक लाइव्स मैटर सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। मैंने जान के आपको ये एग्जांपल दी, वरना मैं आपको अमेरिका के इलेक्शन की देता एग्जांपल। और क्योंकि आप एक हकूक की अलमबरदार हैं, इस वजह से मैंने आपको एग्जांपल वो दिया जो आपको पिंच करे कि ब्लैक लाइव्स मैटर जब यूरोप में चली है तो उस वक्त चल रही थी ये कोरोना, तो उस वक्त भी आपने क्या आप उसके खिलाफ थी? यानी हमारे जो हकूक हैं, जिस तरह नफीसा शाह साहिबा कह रही हैं, तो लोग मर रहे हैं और लोग बाहर निकल के एहतजाज करना चाहते हैं, हमें एहतियात का दामन, चले सर एहतियात का दामन रख के एहतजाज, लेकिन इसके जो नताइज होंगे ना फिर वो भुगतना सबको होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे होगी।